اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن اردو لیکچر ٹیسٹ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی ویڈیوز کی تعداد اور رفتار کو بڑھا دیا ہے۔ تو آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ ڈاکٹر مظہر اقبال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا پہلا سوال، حالی کے خیال میں شعر کے لیے کیا ضروری نہیں ہے؟ ردیف، قافیہ اور وزن حالی شعر کے لیے ضروری خیال نہیں کرتے۔ افلاطون شاعری کو کون کون سی اقسام میں تقسیم کرتا ہے؟ افلاطون نے شاعری کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے: بیانیہ، ڈرامائی اور رزمی۔ کاشف الحقائق کے مصنف کون ہیں؟ امداد امام اثر کاشف الحقائق کے مصنف ہیں۔ شاعری یا انشا پردازی کا مدار زیادہ تر الفاظ پر ہی ہوتا ہے، یہ کس کی رائے ہے؟ یہ معروف نقاد شبلی نعمانی کی رائے ہے۔ اصول انتقاد ادبیات کس کی تصنیف ہے؟ یہ عابد علی عابد نے تصنیف کی۔ توازن کس کی تصنیف ہے؟ یہ تنقیدی کتاب ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے تخلیق کی۔ تخلیقی عمل کس کی تصنیف ہے؟ تخلیقی عمل کے مصنف ڈاکٹر وزیر آغا ہیں۔ مغرب کے تنقیدی اصول کے مصنف کون ہیں؟ معروف نقاد سجاد ہے باقر رضوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مغرب کی تنقیدی اصول کے مصنف ہیں۔ تنقیدی نظریات کس کی تصنیف ہے؟ احتشام حسین نے تنقیدی نظریات نام کی کتاب تصنیف کی۔ میر حسن اور ان کا دور کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی کی کتاب کا نام ہے۔ اردو میں تنقید کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اردو میں تنقید کا ارتقاء نامی کتاب لکھی۔ مغربی شعریات کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ ہادی حسین نے مغربی شعریات کے نام سے یہ کتاب تخلیق کی۔ تحسین شعر کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر روبینہ ترین نے تحسین شعر کے نام سے کتاب تحریر فرمائی۔ نئی تنقید کے خالق کا نام بتائیں۔ ڈاکٹر خلیق انجم کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نگاہ اور نقطے کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سلیم اختر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نگاہ اور نقطے نامی تنقیدی کتاب تخلیق کی۔ اردو کے پہلے نقاد کا نام بتائیے۔ جدید اردو تنقید میں الطاف حسین علی کو پہلا نقاد مانا جاتا ہے۔ سجاد حیدر یلدنم کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ غربت وطن سجاد حیدر یلدنم کا پہلا افسانہ ہے۔ گنجینہ خوبی، قصہ چاہر درویش اور باغ و بہار جیسی کتابیں تخلیق کرنے والے امیر امن نے گنجینہ خوبی کے نام سے کتاب تصنیف کی۔ قصہ چاہر درویش کے مصنف کا نام بتائیے۔ امیر خسرو نے قصہ چاہر درویش نام کی داستان تحریر کی، جس کو بعد میں باغ و بہار کا نام دیا گیا۔ اردو ادب کی پہلے سوانح عمری کا نام بتائیے۔ مولانا الطاف حسین حالی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حیات سعدی لکھ کر اردو ادب میں سوانح عمری کا آغاز کیا۔ داستان غدر صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ داستان غدر ایک آپ بیتی ہے۔ داستان غدر کس کی آپ بیتی ہے؟ داستان غدر ظہیر دہلوی کی آپ بیتی ہے۔ اردو میں خاکوں کے سب سے بڑے مجموعے کا کیا نام ہے؟ نقوش کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے شخصیت نمبر جاری کر کے اردو میں خاکوں کا سب سے بڑا مجموعہ تحریر کیا۔ رائتی نمبر کس کے ناولوں کو کہا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کو رائتی نمبر قرار دیا جاتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا پہلا ناول کون سا تھا؟ امرو جان عطا کے مصنف نے سب سے پہلا ناول شریف زادہ کے نام سے لکھا۔ اردو کے سب سے پہلے افسانہ نگار کون تھے؟ منشی پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ 10 نمبری کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟
خدیجہ مستور نے 10 نمبری نام سے ایک افسانوی مجموعہ تحریر کیا۔ کالی رات کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ بہت بڑے نقاد عزیز احمد نے کالی رات کے نام سے ایک افسانوی مجموعہ تحریر کیا۔ نقاب پوش کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ رضیہ فصیح احمد کے افسانوی مجموعے کا نام نقاب پوش ہے۔ ماتوب شعر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ ماتوب شعر مشتاق قمر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ پہلے انشائیہ نگار کون تھے؟ عام طور پر عبدالحلیم شرر کو پہلا انشائیہ نگار کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مضامین میں انشائیہ کے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ چنگیز خان کے سنہرے شہین کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف اشفاق احمد نے تحریر کی۔ آنگن کا مرکزی کردار کس کو کہا جاتا ہے؟ عالیہ سے ہی آنگن کا آغاز ہوتا ہے اور عالیہ ہی پر آنگن کا اختتام ہوتا ہے۔ پوری کہانی عالیہ کے گرد گھومتی ہے، اس لیے آنگن کا مرکزی کردار عالیہ کو کہتے ہیں۔ شہرت کی خاطر کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ نذیر صدیقی کے انشائیوں کا مجموعہ ہے شہرت کی خاطر۔ گرمکھ سنگھ کی وصیت کس کا افسانہ ہے؟ سعادت حسن منٹو نے یہ افسانہ تحریر کیا۔ شہزادہ جان عالم کس داستان کا کردار ہے؟ فسانہ عجائب نام کی داستان کا کردار شہزادہ عالم میں جان عالم ہے۔ کس ناول کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ امرو جان ادا جو کہ بہت معروف ناول ہے، اس کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے۔ سوا سیر گیہوں کس کا افسانہ ہے؟ یہ افسانہ منشی پریم چند نے تحریر کیا۔ ہلکو کس افسانے کا کردار ہے؟ منشی پریم چند کے افسانے پوس کی رات کا کردار ہلکو ہے۔ جواری کس کا افسانہ ہے؟ معروف افسانہ نگار غلام عباس نے جواری نام کا افسانہ تحریر کیا۔ ملک العزیز ورجینہ کس کا ناول ہے؟ یہ تاریخی ناول عبدالحلیم شرر نے تحریر کیا۔ افسانہ آزاد کس رسالہ میں قسط وار شائع ہوتا رہا؟ افسانہ آزاد عہد اخبار میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ شاعری معنی افرینی ہے نہ کہ قافیہ پیمائی کس نے کہا تھا؟ یہ الفاظ مرزا غالب کے ہیں۔ رپورتاز کس زبان کا لفظ ہے؟ رپورتاز فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ قرۃ العین کس کا افسانہ ہے؟ اشفاق احمد نے قرۃ العین نامی افسانہ تحریر کیا۔ حکایت لیلی مجنو کس کا افسانہ ہے؟ سجاد حیدر یلدرم نے حکایت لیلی مجنو نامی افسانہ تحریر کیا۔ چڑی مار کس داستان کا کردار ہے؟ چڑی مار فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ دیپالی سرکار کس ناول کا کردار ہے؟ دیپالی سرکار آخری شب کے ہم سفر کا کردار ہے۔ کیومہ کی دکان کس کا افسانہ ہے؟ انتظار حسین کا افسانہ کیومہ کی دکان ہے۔ آغا عاشر اور ان کے ڈرامے کا مصنف کون ہے؟ سید وقار عظیم نے آغا عاشر اور ان کے ڈرامے کے عنوان سے ایک تصنیف تالیف کی۔ اردو افسانہ روایت اور مسائل کے مصنف کا نام بتائیے۔ یہ معروف نقاد ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں۔ اجالا کس ڈرامے کا کردار ہے؟ قرۃ العین کا معروف کردار اجالا ہے۔ افسانوی مجموعہ سناٹا کے مصنف کا نام کیا ہے؟ معروف نقاد اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی نے سناٹا نامی افسانوی مجموعہ تحریر کیا۔ سناٹا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ سناٹا کا دیباچہ لکھنے کا اعزاز حاصل ہے وقار عظیم کو۔ جراثیم ادب کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ جراثیم ادب شریف عظیم آبادی کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ سورداس کس کا ڈرامہ ہے؟ آغا عاشر کاشمیری نے سورداس نامی ڈرامہ تحریر کیا۔ شب قدر کس کی نظم ہے؟
محمد حسین آزاد کی نظم شب قدر ہے۔ سیف و صوت کس کی تصنیف ہے؟ جوش ملی آبادی نے سیف و صوت نام کی کتاب تصنیف کی۔ بازار حسن کس کا ناول ہے؟ پریم چند کے ناول کا نام ہے بازار حسن۔ ایام عرب کس کا ناول ہے؟ عبدالعلیم شرر کا ناول ہے ایام عرب۔ بیچاری دلہن کس کا ناول ہے؟ رتن ناتھ سرشار نے بیچاری دلہن کے نام سے ناول تحریر کیا۔ شب امید کس کی نظم ہے؟ محمد حسین آزاد نے شب امید نامی نظم تحریر کی۔ پوس کی رات صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ ایک افسانہ ہے جو منشی پریم چند نے تحریر کیا۔ پوس کی رات کس کا افسانہ ہے؟ یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ شاعری کی راتیں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جوش ملی آبادی کا مجموعہ کلام ہے شاعری کی راتیں۔ عہد ستم کس کا مجموعہ کلام ہے؟ حبیب جالب نے عہد ستم کے نام سے ایک مجموعہ کلام تحریر کیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک ادب کی سہل ترین تقسیم کیا ہے؟ سادہ اور تخلیقی ادب۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ادب کی کتنی شاخیں بتائی ہیں؟ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کم و بیش 10 شاخیں بتائی ہیں ادب کی۔ ہر چیز عالم بالا میں مثالی ہوتی ہے کس کا نظریہ ہے؟ یہ نظریہ افلاطون نے دیا۔ انقلابی تنقید کا نظریہ کس کے زیر اثر وجود میں آیا؟ مارکسیت کے زیر اثر انقلابی تنقید کا نظریہ وجود میں آیا۔ تخلیقی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ تخلیقی صلاحیت ترکیبی یا سیننٹک ہوتی ہے۔ تنقیدی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ نقادوں کے مطابق تنقیدی صلاحیت تجزیاتی ہوتی ہے۔ نقالی کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ افلاطون نے نقالی کا نظریہ پیش کیا۔ ارسطو کا شاعری کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ شاعری نقل نہیں بلکہ فلسفیانہ عمل ہے۔ یہ نظریہ ارسطو نے پیش کیا تھا۔ نظریہ کتھارسس کس نے پیش کیا؟ ارسطو نے ہی نظریہ کتھارسس پیش کیا۔ ارسطو نے ڈرامے کے کون سے اجزاء ترکیبی بیان کیے ہیں؟ ارسطو نے پلاٹ، کردار، فکر، زبان و بیان، موسیقی اور منظر کو ڈرامے کے اجزاء ترکیبی قرار دیا ہے۔ ارسطو کا نظریہ کتھارسس کیا ہے؟ جمع شدہ مواد یا دل کی بڑاس نکالنا ضروری ہے۔ ارسطو کی شاعرانہ اسلوب کے بارے میں کیا شرائط ہیں؟ زبان واضح ہو، مبتذل اور شوقیانہ نہ ہو، یہ شرط ہے۔ کالج کے نزدیک شاعری کی خصوصیات کیا ہیں؟ شیریں کلام، غیر ذاتی موضوع، بلند خیالی اور فنی وحدت۔ کتاب بوتیکا کا مصنف کون تھا؟ ارسطو کتاب بوتیکا کا مصنف تھا۔ تنقید پر لکھی گئی پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ بوتیکا۔ ارسطو کے اصول اور نظریہ سے کس نے بغاوت کی؟ شیکسپیئر نے ارسطو کے اصول اور نظریہ سے بغاوت کی۔ جدید اردو تنقید کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کو جدید اردو تنقید کی پہلی کتاب مانا جاتا ہے۔ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی سانس، کس کا قول ہے؟ ایلیٹ نے یہ کہا تھا۔ المیہ انسانوں کی نقل نہیں بلکہ اعمال کی نقل ہے، کس کا قول ہے؟ ارسطو کا قول ہے۔ ڈرامے کی کون سی وحدتیں ہیں؟ وحدت عمل، وحدت زمانی اور وحدت مکانی ڈرامے کی وحدتیں ہیں۔ کالج کی تنقید پر اہم کتاب کون سی ہے؟ بایوگرافیا لٹریریا نامی کتاب کو کالج کی تنقید پر اہم ترین کتاب مانا جاتا ہے۔ کالج کے نزدیک تخیل کی کتنی اقسام ہیں؟ کالج نے تخیل کی 2 اقسام بیان کی ہیں، تخیل اولا اور تخیل ثانیہ۔ کالج شاعر کی کیا تعریف کرتا ہے؟ شاعر وہ ہے جو انسان کی روح میں حرکت اور جوش پیدا کرے۔ کس نے کہا تھا شاعر کا ذہن پلاٹینیم کے ٹکڑے کی مانند ہے جو اظہار کرنے کی بجائے غیر متاثر رہتا ہے؟ یہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا۔ اردو میں جدید شاعری کی داغ بیل کس نے ڈالی؟
محمد حسین آزاد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جدید شاعری کی داغ بیل ڈالی۔ حالی کا تنقیدی شاہکار کون سی کتاب ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کو حالی کا تنقیدی شاہکار کہا جاتا ہے۔ حالی کے نزدیک اچھے شعر کی خصوصیات کیا ہیں؟ سادہ ہو، پرجوش ہو اور اصلیت کا حامل ہو۔ نیچرل شاعری سے کیا مراد ہے؟ حالی کے بقول جب لفظی اور معنوی اعتبار سے شاعری فطرت کے مطابق ہو تو نیچرل شاعری کہلاتی ہے۔ امیجری کو اردو کی تنقیدی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ محاکات کے نام سے امیجری کو پکارا جاتا ہے۔ اردو کے ارتقاء میں کس کالج نے اہم کردار ادا کیا؟ فورٹ ولیم کالج کلکتہ نے اردو کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ تنقید کی بنیاد کیا ہے؟ تحقیق کو تنقید کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ تحلیل نفسی کا بانی فرائیڈ کو قرار دیا جاتا ہے۔ تحلیل نفسی کا بانی کون تھا؟ تحلیل نفسی کا بانی فرائیڈ تھا۔ محمد حسن عسکری کی کتاب چائے کی پیالی کا موضوع کیا ہے؟ یہ کتاب فرائیڈ کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اردو میں نفسیاتی تنقید کے بانی کون ہیں؟ اردو میں نفسیاتی تنقید کے بانی میرا جی کو کہا جاتا ہے۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے، شیئر کیجیے اور بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامرانیاں عطا کرے۔ کامیابیوں کے لیے دعا گو۔